عید الفطر خالق کائنات دی بارگاہ وچوں اپنے اعمال دی مزدوری ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ وہ عدت کو پورا کریں، یعنی یکم رمضان کو لے کے 30 یا 29 دن انہاں دا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، چاہیے کہ وہ میرے بندے اپنی عدت 29 یا 30 دن پورے کریں۔ کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، فرمایا کہ میرے بندے میری پڑھائی، میری کبریائی، میری الوہیت، میری وحدانیت کا تذکرہ کرن عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس گل تے کہ میں انہوں ہدایت عطا فرمائی۔ اچھی آخر سبحان اللہ۔ میری پڑھائی بیان کرن، میری کبریائی بیان کرن، میری الوہیت بیان کرن، کس گل تے فرمایا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ میں انہوں ہدایت نصیب فرمائی۔ اور اللہ نے توفیق اور ہدایت عطا فرمائی کہ اساں رمضان کے روزے رکھے، اساں نمازاں پڑھیاں، اساں تلاوت قرآن سنیا سنایا، ذکر و اذکار کیتا۔ اللہ رب العزت اس بارے ذکر فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تسا مکمل دے 29 یا 30 دن پورے کر لینے، کرن تو بعد تسی میری کبریائی بیان کرو۔ کبریائی بیان کردیاں کردیاں عیدگاہ اور مساجد کی طرف جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ذکر کرتے کرتے تسی میری بارگاہ کے اندر جاؤ اور جا کے میرا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا اللہ کو تشکر، تاکہ تسی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ دی بارگاہ کے اندر اسی ساری اس مقصد لئی حاضر ہاں کہ یا اللہ تیری رضا دی خاطر اساں روزے رکھے، اساں نمازاں پڑھیاں، اساں تیرے کلام دا تلاوت کی سنی، صدقہ و عطیات تیری رضا واسطے، تیری مخلوق کو، تیرے بندے کو، تیری مساجد کو، تیرے بندے جڑے مدارس کے اندر رہن والے نے انہاں کی خدمت کی دی، یا اللہ وہ ساری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ کیونکہ اگر وہ نہ قبول کرے تو سارا دل کوئی بندہ یہ نہیں آ سکتا کہ وہ اس کو قبول کی تھی۔ اسی یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اگر ٹوٹے پھوٹے سجدے، ٹوٹے پھوٹے تلاوت قرآن پاک کوئی لفظ کو غلط رہ گیا ہے، یا سارے کو تقاضا فرشتیت کوئی غلطی ہو گئی ہے، مالکا اپنے معبود کے جوڑیاں کا صدقہ قبول فرما ہے۔ اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر اسی عاجزی انکساری نال عرض کر سکتے ہیں، مالکا قبول فرما لے۔ ساڈے کول اسی بندے ہیں، کمیاں کوتاہیاں کچیاں ہو جاندیاں نے، یا اللہ غفلتاں بھولاں سانوں معاف کر کے تے ساڈیاں نمازاں روزے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ رسول نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابی اس حدیث پاک کے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، رکھن تو بعد پورا مہینہ تلاوت قرآن پاک، نماز، روزہ، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ سجدہ ریز ہوتا رہتا ہے اور اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔
معافیاں منگن تو بعد پھر جدوں وہ ٹائم آ جاتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی منگن کا اور اس کی قبولیت واسطے دعا کرن کا اج دا دن حدیث پاک کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور انس بن مالک کو صحابی رسول نے جنہاں نے 10 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام کی دن رات کی خدمت کی تھی. دن رات 10 سال کا عرصہ حضرت انس بن مالک حضور کی تعریف دے رہے. اگر حضور کو پانی کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پانی پیش کرتے رہے. اگر وضو کرنا ہے حضور نے کہ حاضر خدمت نے. اگر مصلی کی ضرورت ہے کہ حاضر خدمت نے. اگر حضور کو تقیہ کی ضرورت ہے کہ حضور کی بارگاہ پیش کرنا. اگر حضور علیہ السلام اپنے جتیاں مبارکہ کی ضرورت ہے حضور کی بارگاہ کے اندر سامنے پیش کرنی کہ وہ انس بن مالک نے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ. فرمایا شب قدر کی رات 27 رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی فرشتے نوری مخلوق ایک جماعت کی صورت کے اندر اللہ رب العزت کے مقبول بندیاں واسطے حاضر ہو جاتی ہے. یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل. وہ جو نورانی مخلوق ہے نا پوری جماعت کی صورت کے اندر آنے والی وہ رات جڑا کھڑا ہو کے عبادت کر رہے ہیں ان کے واسطے اور جڑا بیٹھ کے تسبیح و تحلیل اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کا واسطے. حضور نے فرمایا کہ سلمون ان کے واسطے بخشش کی دعا کرتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے انسان حضور کا غلام جنہیں واسطے خالق کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں اے نورانی مخلوق جاؤ میرے محبوب کے غلام مسجد کے اندر میری تسبیح و تعلیل پڑھ رہے ہیں اور میرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور میرے بندے میری تعلیل سے اپنی جبین کو جھکا کے ایک عرصہ کر رہے ہیں یا اللہ ساڑیاں عبادتاں قبول فرما دے ساڑے گناہ معاف فرما دے. فرمایا پھر جدوں شب قدر گزر جاتی ہے 27 28 29 30 2 سال گزر جاتا ہے. گزرن تو بعد محبوب کائنات نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم جدوں عید الفطر کا دن ہوتا ہے آج کا دن اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق کی کرتی ہے باہا بہم ملائکہ فرشتیاں کو اللہ رب العزت کو بٹھا کے جس طرح کی شان شیان ہے اللہ رب العزت فخر فرماتا ہے اپنے بندیاں پہ فخر کرتا ہے. دیکھو نا بالغ بے نیاز اپنے بندیاں پہ فخر کرتا ہے کہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ. اے میرے فرشتوں اسی جواب دے سو کہ آدم کو پیدا نہ کریں آدم خون ریسیاں کرے گا بدماشیاں کرے گا عیاشیاں کرے گا ڈکیتیاں اور چوریاں کرے گا. دیکھو سارا مہینہ نمازاں پڑھتا رہا روزے رکھتا رہا تلاوت کلام کرتا رہا سنتا رہا تسبیح و تحلیل کرتا رہا. آج پورا مہینہ گزار کے میری تحلیل سے جھک گیا ہے اور دسو کہ پورے مہینے کا اجر لینے واسطے پورے مہینے کی مزدوری لینے واسطے میرے قوت حاضر ہے ثواب اس آپ دے رہے ہیں لیکن مشورہ جڑا ہے اپنے فرشتیاں نہ کر رہے ہیں. فرمایا میری مشورہ دیو دسو ما جزاء اجیر انہاں نوں کی میں اجر و ثواب دیوا.
وفا اولہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، انہوں 29 یا 30 روزے رکھ لے، تراویحاں انہوں بڑی دیر جمعیاں پڑھیاں نے، قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے رہے، لیکن دسو انہوں میں اجر و ثواب کی عطا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، او فرشتے جڑے تیری تخلیق وچ راضی نہیں سن کہ یا اللہ ہم پیدا نہ کر، تو ریسیاں کرے گا اور زنا چوری ڈکیتی فحاشی بیانی سارے معاملات کرے گا، لیکن پیدا نہ کر۔ اللہ نے فرمایا جو میں جاننا فرشتے تسی نہیں جانتے۔ اور آج دیکھیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہر مسجد کے اندر، ہر عیدگاہ کے اندر، ہر میدان کے اندر اپنے بچے آپ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، یا اللہ سب جو خدایاں ہوئیاں معاف کر دے، جڑیاں سا نمازاں پڑھیاں قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں کو بٹھا کے اندر ہون سناؤ تسی تے آپنے سو پیدا نہ کر، پر اینا اجر و ثواب دے مستحق نے، دسو اجر و ثواب کتنا عطا کرا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہاں پورا اجر و ثواب عطا فرما، پورا مہینہ ایک مزدوری کرتے رہے تے مزدور کی مزدوری پوری نہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قَدُوا فَرِيدَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يُعَجُّونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِرَامِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں انہاں نمازاں پوریاں کیتیاں، انہاں روزے پورے کیتے، میں انہاں نے زکات فرض کیتی، انہاں ادا کیتی، انہاں اپنے سارے معاملات جو شریعت نے انہاں نے لاگو کیتے سن وہ پورے کر لے۔ ہن انہاں کی کراں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ نے خود بھی یہ نہیں کہہ دے نا میں نے معاف کر دیتا یا جو منگل میں دے دیتا، کہ ہر انسان گھٹیا تو گھٹیا انسان، کافر تو کافر انسان بھی مننے واسطے تیار ہو گیا کیونکہ رب کا کلام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک باری نہیں فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِرَامِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، اپنی قسمہ چڑھ کے انسان کتنا عزت والا ہے، کتنا وقار والا ہے، پر یہ اپنے مقام سمجھداری کے اللہ نے دیکھو مقام کتنا عطا فرمایا۔ اللہ اپنی قسمہ چڑھ کے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے میرے فرشتوں مینوں اپنی عزت جلال تے بلند مقام دی قسم ہے، مینوں اپنے ارتفاع مقام دی قسم ہے، لا اجیبنہم، کہ میرے بوئے تے آگے بیٹھ گئے، کسے پڈیرے تے بوئے تے کوئی کمی بیٹھ جائے کہ انہوں عذاب دیے کہ کمی خالی جائے گا، محلے والے اے علاقے والے میروں کی کہہ لئے کوئی کمی گیا سی کہ چودری نے خالی بھیج دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتیوں میرے بوئے تے بیٹھ گئے نے، لاؤچی بننا ہو آج جو بھی منگل گے میں انہاں چوری نو بھر کے بھیجا گا، میں خالی نہیں لٹاواں گا، کیونکہ منگن آئے نے او دے گولو جیدے کو ساری کائنات منگدی ہے، اور جیدے دروازے ہر وقت ہمیشہ واسطے کھلے نے، ہر بندے دا دروازہ کوئی نہ کوئی ٹائم پہ بند ہو جاتا ہے، رات کے پچھلے پیر، رات کے اگلے ٹائم، یا کسی کا صبح 10 بجے تک 11 بجے کچہری لگے گی یا ڈیرا بند ہو گیا، لیکن رب کائنات کا وہ بارگاہ ہے، رب فرماتا ہے اے بندیو میرا دروازہ 24 گھنٹے تواڈے واسطے کھلا ہے، دن آؤ تا بھی کھلا ہے، راتی آؤ تا بھی کھلا ہے، فرمایا فرشتے دعا ہو جاؤ لا اجیبنہم، کہ جو منگن گے میں انہاں دی چوری بھر کے بھیجاں گا۔ اگلی بات بڑی مزے دی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَقُولُ ارْجِعُوا، جدو بندے اللہ کی بارگاہ وچ آ کے معافی منگدے نے، اجزو انکساری دے نال عرض کرتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما معاف کر دے،
بڑی قابل توجہ بات ہے، توجہ ہے میرے اندر سارے سبحان اللہ۔ خالق کائنات فرماتا ہے اپنے بندیاں بے نیاز ہے نا جی آنکھیں کام ہی ٹھیک ہے نہ آگے ساڈا ٹوٹے نہ نہیں، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ ارجعو، میں اپنے بندے کو کہہ رہا ہوں قد غفرت لکم، اے میرے بندیو میں تواڈے سارے دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو فرما رہا ہے کہ میں تواڈے سارے دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا بدل تو سیئاتکم حسنات، تواڈے جڑے گناہ سن میں نیکیاں وچ بدل دیتے ہیں۔ فرمایا اے میرے بندیو فیرجعون مغفور اللہ، تسی میری دہلیز تو میری بارگاہ وچوں انج جاؤ گے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں باہر آئے ہو۔ مطلب کہ خالق کائنات ساری زندگی کے گناہ معاف کر لے گا اور اسی دنیا سے اس مسجد وچوں باہر جاواں گے اللہ دی بارگاہ وچوں دعا کر کے۔ رب فرماتا ہے میرا بندہ گناہ گار ہوئے یا نیک ہوئے، نمازاں پڑھیاں یا نہ پڑھیاں، آج دے دن میری بارگاہ وچ آ کے ڈگ پوے یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے بندیو میں تواڈے سارے گناہ معاف کر کے اج تسی میری بارگاہ وچوں انج جاؤ گے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں بچہ باہر آیا ہے۔ بچہ جو اپنے ماں دے شکم وچوں باہر آندا ہے گود وچ ہوندا ہے تے اودے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوندا۔ گناہ ادو ہوندا ہے جدوں جوان ہوندا ہے، جوانی چڑھدا ہے، ادو دے ذمے گناہ ہوندے نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندیو پریشان نہ ہویا جے، اج دے دن آ کے میری بارگاہ وچ معافی مانگ لو اور سچی توبہ کر لو، میں تواڈے سارے دے گناہ جڑے نے معاف کر رہے ہاں۔ حضرات گرامی اج دا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مصدوری لین کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مصدوری لین کا دن، جڑا کام جڑا کیتا جاوے نا او دے کول مصدوری لین کا کوئی سیکھنا چاہیے۔ جے کوئی بندہ محنت کرے چاندی والی مالک کو کے دے میرے پیسے کٹ پا انداز ہے نا اپنا مالا کے کہ جا میں نہیں دے تیرے نال کوئی منگے نا مالک کو اتار دے گا چلا جا میں نہیں دے رہے۔ اور آپ کا الحال کے بھی اتنا عظیم ہستی ہے کہ وہ دی بارگاہ میں جو دوستی آ کے آج ہی نال عرض کرنے ہیں نا یا اللہ اساں چنگے کام کیتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل نال سارے وہ چنگے کام کے لیے قبول فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے بندیوں میرے کو آ کے منگیا جے میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، تواڈیاں نیکیاں قبول کر لیں۔ اج کا دن بڑا خوشی کا دن بھی ہے، بڑا غمی کا دن بھی ہے۔ آج کا دن توجہ میرے فرمایا آج کا دن بڑا خوشی کا دن بھی ہے، بڑا غمی کا دن بھی ہے۔ میں شاید ہر سال اس روایت کو بیان کرنا تاکہ ساری سمجھ گزر آ سکے۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو خلافت منصب کے فائز یاب ہوئے اور خلافت تشریف فرما ہوئے، عید کا دن آیا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو واعظ فرمایا۔ وقت کا بادشاہ بنیا، وقت کا حکمران بنیا صدیق اکبر کی وفات کے بعد، کہ آپ نے کی کیتا جو میں اپنا عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، عید کی نماز پڑھائی۔ پتہ چلیا کہ پہلے حکمران سننا وہ مصلی دے امام بھی ہوتے سن تے ممبر دے خطیب بھی ہوتے سن، وقت کے امام بھی اور ممبر دے خطیب بھی ہوتے سن اور شریعت محمدی دے مکمل پابند ہوتے سن اور شریعت کو ہٹ کے کوئی کام نہیں سن کرتے۔ حضرات گرامی آپ
عید کے دن نماز ادا کی، نماز پڑھ کے توجہ میرے فرماؤ، نماز پڑھ کے آپ اپنے کمرے کے اندر چلے گئے، سر سجدے وچ رکھیا، ساروں کتاب رو لگ پے، اتنا روئے کہ آپ اپنے تو بے خبر ہو گئے اور آپ کی آواز باہر لوگوں تک پہنچی۔ اس طرح آؤ دعا کر رہے ہیں، لوگوں نے آواز سنی، فاروق اعظم نے بارگاہ میں داخل ہوئے، دروازے نے دستک دی، کچھ دیر بعد آپ نے دروازہ کھولیا، لوگوں پوچھا حضور آج تے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تسی رو رہے ہو، رونا کیسا؟ عید کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اگر تہاڈی توجہ میرے نال ہوئی تو میں جملہ سناواں گا، سارے لوگ سبحان اللہ۔ آپ نے سارے صحابہ کو فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، لوگوں آج کا دن عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، لیکن آج کا دن رب کے عذاب کا دن بھی ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، لوگوں نے پوچھا حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح، اب بچے کو بات کریے دکھائیں، آپ نے فرمایا کہ جنہ نمازاں پڑھیاں، توجہ میرا فرمایا ہے، جنہ نمازاں پڑھیاں، جنہ روزے رکھے، جنہ اپنے مال کی زکات ادا کی، جنہ اپنے ہمسائے کے حقوق جڑے انہوں ادا کیتے، اور جنہ لوگوں نے اپنی وافر روزی وچوں اللہ دی بارگاہ کے اندر صدقہ و زکات ادا کیتے، اور اللہ نے انہاں دے لے قبول کر، اللہ نے انہاں دے قبول کر لے، انہاں واسطے تے اج عید دا دن ہے، انہاں دے واسطے اج عید دا دن ہے، کہ جنہ نمازاں پڑھی نہیں، جنہ ہڈے کٹے ہو کے صحت مند ہو کے روزے رکھے نہیں، انہاں واسطے عذاب دا دن ہے۔ اور رب فرماندا ہے اے بندے پورا اتنا تینوں غیرت نہ آئی، تو روزہ نہ رکھیا، تو نماز نہ پڑھی، مسجد کی طرف نہ گیا، یہ کیڑا بھوکا لے کے میری بارگاہ جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا ھذا یوم العید ھذا یوم الوعید، آج کا دن خوشی کا دن انہاں واسطے جنہاں نمازاں روزے رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا اللہ کو کمی رہ گئی ہے تو مہربانی فرما قبول فرما لے۔ ساڑھے گروسی انسان غلطی دے پتلے 100 کمیاں کوتاہیاں، لیکن اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال وہ معاف کر کے رکھے روزے پڑھیاں نمازاں اپنی بارگاہ قبول فرما لے، کہ اللہ پھر بندے دی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تواڈے منہ نہیں پیندا، بڑا سونا منہ ہے، یہ نک بڑی سونی ہے، یہ رخسار بڑے آلہ ہے، یہ بڑا کپڑے اچھے پا کے آیا ہے، فرمایا نہیں، میں تواڈے دل دیکھا، کپڑے میلے بھی ہون، کپڑے گندے بھی ہون، چہرہ کوچا بھی ہوئے، فرمایا دل تے سونا ہونا چاہیے نا، جڑا ہر ویلے وہ یاد وچ رہے، فرمایا میں تواڈے دل ویکھاں، تواڈے دل کیویں دے، فرمایا دل ویکھ کے تے میں تواڈے اعمال جڑے نے قبول فرما رہی ہوں۔ جتنا کام کیتے ہی نہیں، روزے رکھے نہیں، آج ادھر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دے دروازے پھر بھی انہاں واسطے بھی کھلے نہیں، یہ فاروق اعظم کا قول ہے نا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی اندر عرض کرے اگر آج بھی کوئی بندہ وہ دی دہلیز سے سچی توبہ کر لے، یا اللہ یہ جوانی میں ضائع کیتی ہے پورا مہینہ، لیکن آج دے دن معافی مانگ لے، توبہ کر لے، یا اللہ آج تو میں توبہ کرنا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، نمازاں نہیں پڑھیا تاں بھی معاف کر دے، آئندہ نمازاں بھی پڑھا گا، روزے بھی رکھاں گا، اپنے مال وچ زکات بھی دیواں گا، ہمسائے دا خیال بھی رکھاں گا، تیری مخلوق دے جڑے حقوق نے وہ بھی پورے کراں گا، رب کعبہ دی قسم، اللہ فرماتا ہے اجیبن ہو، تو میرے کو مانگ دے صحیح، اے میرے بندے میرے کو مانگ کے بیٹھ دے صحیح، تیرا کام ہے منگنا،
میں تے غفور الرحیم ہاں، تینوں خالی نہیں کرنا گا۔ یہ کسی چیمے چٹھے چوگلی کی بات ہے کہ وہ دہلیز کو خالی چلا جائے۔ فرمایا میں رب العالمین ہاں، میں پوری کائنات کا خالق تے مالک ہاں، میرے بوئے تے چہرہ بھی آ جاوے میں وہ دی ذات نہیں ویندا، وہ دا چہرہ نہیں ویندا، دل وینا کس دل دے نال مینوں پکار رہا ہے۔ فرمایا تیرے دل کو ویکھ کے تے میں تینوں معاف کر دیاں گا، پر ایک بار دلوں مانگتے سے اج بھی ٹائم ہے۔ اج بھی اگر بندہ سچی توبہ کر لوے، یا اللہ تو جوانی دیتی ہے ضائع کر لئیے پر آئندہ نہیں کرا گا، یا اللہ تو جوانی دیتی ہے ضائع کر دیتی ہے، نماز نہیں پورا کوئی مہینہ پڑھی، تلاوت نہیں کی تھی، روزہ نہیں رکھیا، یا اللہ پر آج میں سچی توبہ کرنا، میرے معاف کر دے، آئندہ میں روزے بھی رکھا گا، نمازہ بھی پڑھا گا، اللہ رب العزت آج بھی تیرے گناہ معاف کر کے تیرے نیک بنا سکتے۔ سارے آپ سوال حضرات گرامی، ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کے پیارے صحابی، آپ اس حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اسی کچھ چیزاں بھول جاتے ہیں جدو اسی مسجد میں چنے آنا، اس وقت اسی بڑے دور نال کے مومن ہوئے ہیں، جس مسجد کی دہلیز پار کرنے آنا، اس وقت ساڈا وہ ایک دو سویاں نکل جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ایک جیسی سب سمیت میرے سب مومن متقی پرہیزگار پکے جلدی بن کے بیٹھے، لیکن مسجد کو باہر جانے ہیں سارا ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن بڑے قابل توجہ ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی، اگر اسی اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھیے نا، اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھیے کہ کوئی اعمال میں کمی کوتاہی رہ بھی جائے نا، کہ قسم جو کیا نا اللہ اس مخلوق کا پیار کرنے کی وجہ تو بھی دن معاف کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ پوری مخلوق جڑی ہے نا میرا قرب ہے، یہ میرا قرب ہے، خاندان بڑا پیارا ہوتا ہے، رشتہ داری بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہے تے بے نیاز ہاں، نہ میں کسی دا باپ ہاں نہ کسی دا بیٹا ہاں، میرا کوئی پھوپھی ماسی چاچا نانا نانی نہیں، میں وحدہ لا شریک ہاں، پر بڑا بے نیاز ہے، آخنا کہ پوری مخلوق میرا قرب ہے، مجھے اس قرب نال جڑا بندہ پیار کرے گا نا وہ پیارا لگ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، آپ فرماتے ہیں کہ اسی کافی سیاپا حضور کی بارگاہ وچ بیٹھے سن، سارے کو سمجھ آ رہی میری گل؟ اونچی آواز سنا۔ آخری حدیث پاک کی میں تمہیں سنانی ہے، بڑے توجہ نال سب سماعت کرنی ہے کیونکہ ٹائم بھی تقریباً 5-7 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ 8 بجے کھڑی ہو جائے گی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسی بیٹھے سا رجل یمشی بطریق اشتد علیہ فحرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا سی، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں میں حضور کو خود سنیا، حضور خود فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں رجل یمشی، ایک بندہ چل رہا سی، جا رہا سی، اشتد علیہ بڑی پیاس لگی، جدو روزہ رکھا ہوئے نا تو شدت کی گرمی ہوئے تو بندے کو ٹھنڈا پانی بڑا جڑا نا مزیدار لگتا ہے تو دل کر رہا ہے ٹھنڈا پانی، کھجور تو پہلے کہ ایک بندے جڑے نا ٹھنڈا پانی جڑا نا پیندے نے، سفر تے جا رہا سی، پانی کی بڑی قلت ہوتی سی، ہر جگہ تے پانی، اگر نلکا نہیں تو ٹوٹی نہیں تے دکاناں تو ویسے پانی مل جاتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جا رہا سی، رستے کو پانی کا انتظام نہیں سی، اس بندے نے ایک کنواں دیکھا، اس نے ایک کنواں دیکھا، میں بڑے آرام نال کہوں سنانی تاکہ تواڈے عقل وچ بیٹھ جائے کہ میں کہنا کی چاہنا۔ وہ کنویں دے کولوں گزریا، انہیں دیکھا کنویں نوں جھانک کے پانی سی تے کافی گہرا سی،
وہ کنویں دے اندر داخل ہویا، وہ کوئی چیز لگی ہوئے گی یا کوئی رستہ بنیا ہوئے گا، میرے محبوب نے فرمایا وہ بندہ فوجدہ بئر فنزل فیہا فشربا، اس کنویں دے اندر داخل ہویا، وہ دے وچوں اس نے پانی پیتا، پانی پی کے باہر نکلیا، پانی پی کے باہر نکلیا، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الشراب من العطش، کہ کنویں دے وچوں نکل کے جدوں ٹریا نہ اگے کتا نظر آیا، کی آیا؟ کتا نظر، چکڑ پانی نہ ہوئے تو چکڑ جہا ہوتا ہے، وہ چکڑ جہاں نا وہ پیاس کی شدت سے وہ چکڑ کو زبان کے نال چٹ رہا سی، اپنی پیاس بجھا رہا سی۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ اس بندے نے جڑا پیاسا سی انہوں جدو کتے نظر پئی نا کہ انہوں اپنا آئینہ نظر آ گیا۔ سبحان اللہ کو یاد بڑے کنجوس سبحان اللہ کو جاتے انہوں اپنی پیاس یاد آئی کہ جس طرح میں پیاسا سا کہ میں بلک رہا سا پیاس کی شدت کی وجہ تو، اور ایک کتا جڑا کیچڑ نو چٹ رہا ہے، پانی وچوں نچوڑ رہا ہے لیکن پانی ملتا نہیں، لیکن انہوں چٹ کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے، وہ بندہ جڑا پیاسا سی دوبارہ کنویں کی طرف آیا اور اس نے آ کے اس کنویں دے وچ داخل ہویا۔ حضور نے فرمایا کہ کنویں دے وچ داخل ہو کے نا انہیں اپنا موزہ اتاریا، اپنی جتی اتاری، جتی ایک موزہ کو بات سا دیکھی سارے جراب کی طرح دا اندر گھٹے تک چمڑے دا بنیا ہے، انہیں اپنا موزہ اتاریا، موزہ اتار کے کہ حضور نے فرمایا کہ انہیں اس کنویں دے وچوں پانی دا موزہ بھریا، پانی دا موزہ بھریا، جڑا پیر نال لگن والا موزہ ہے نا انہیں اپنے منہ وچ رکھیا، اپنے منہ وچ رکھیا تے ہتھاں دے ذریعے کنویں دے اوتے آیا، اوتے آ کے اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ ایک کہاوت نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، محبوب کی زبان وچوں نکلا ہے جملہ، اور حضرت ابو ہریرہ راوی محبوب کائنات نے فرمایا انہیں موزہ بھر کے اس کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہو وغفر لہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو پانی پلان کی وجہ تو اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ کتے دے پلے نماز کوئی نہیں، کتے دے پلے روزہ کوئی نہیں، کتے دے پلے صدقہ کوئی نہیں، کتے دے پلے کچھ بھی نہیں، لیکن اس بندے نے اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان نیک نہیں سمجھیا، صرف اپنی پیاس اور کتے کی پیاس کا جائزہ لایا کہ جے میں پیاسا سا بلک رہا سا کہ میں پانی پیتا میں سکون ملے ہے، اگر ایک کتے کو سکون ملے گا جو عرش والا رب بھی معاف کر دے گا، انہیں اللہ نے ادھر دل میں کیا کہ انہیں سچے دل نال اس پیاسے کتے دی پیاس کو بجھایا ہے۔ خالق ارض و سما نے اس پیاس بجھان کی وجہ تو اس بندے دے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے، انہوں جنت وچ اعلی مقام بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، آخری جگہ سارے آخری جگہ جنہیں نہیں آتی ہاتھ کھڑا کر، تو نہیں آتی چنگا کی آخ لگتی، ایک بار سارے آتے سبحان اللہ۔ کتے نے پانی پیتا، اللہ نے اس بندے کو پانی پلان والے کو جڑا ساتھی سی وہ بھی مغفرت فرما دی۔ کتے کو پانی پیان دی وجہ تو اگر جنت لب سکتی ہے، تیرے محلے دا ہمسایا، تیرے محلے دار، تیرا آنڈی گواڈی اگر وہ پیاسا سو گیا، بھوکا سو گیا، تیرے کو اینی جائیداد ہوئی، تیرے کو اینی پراپتی ہوئی، تیرے کو اتنا مال ہویا، تو پھر جویں
مخلوق کی خدمت کرن دا ثواب ہے نا، ایویں حقوق غصب کرن دا بھی عذاب ہے، انجی عذاب بھی ملے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیرینی اما شہدے، ایسا من میرے کو کی منگنا چاہنی ہے؟ کائنات معبود نے مطلق فرما دیتا، آپ کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی سی، آپ نے عرض کی کیا تھا اگر اجازت دیو کہ اپنے پاپے کو نہ پوچھا ہوا تو کو منگنا نہیں ہو، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوئے نا منگل کا ٹنگ نہ ہوئے تو ڈیرے پر پوچھ لیتا ہے فلاں بندے میں وہاں جا کے دسو میں منگا گی، عرض کی تھی آقا کہ اجازت دے دو کہ اپنے ابے کو نہ پوچھا ہوا کہ ایڈی وڈی بات کا بچوں میں حکم ملیا مانگ تو میں منگنا کی یہ پوچھنا ہوا، معبود نے فرمایا جا پوچھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے توڑ دیا یا اپنے پاپے کو گیا، آج کی تھی ابا جی حضور نے فرمایا سلیم نما سے دے من کی چاہیے، حضور نے فرمایا ایسا پھر معبود در رحمت دریائے رحمت جو سے چاہیا ہے انہاں کو مانگ کہ آقا جنہی اللہ دے تو آتے درمیان گلہ ہے نا 30,000 انہاں کی صرف ایک دس دے، حالانکہ وہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے درمیان راز کی گل ہے، حضور وہ کسی دس نہیں سکتے، لیکن حضور کو اللہ نے اختیار بھی دیتا ہے کہ محبوبہ اگر تو چاہے تو دس بھی سکتا ہے، کل کوئی یہ نہ کتا آتے کہ نبی بے اختیار سی نبی اختیار میں سی، اگر تو دسنا چاہے تو دس بھی سکتا ہے۔ سیدہ کائنات آپ آیا عرض کی اللہ کی اللہ دے تواڈے درمیان راز کیا گلاں نے انہاں جو صرف ایک دس دیو قابل توجہ بات ہے، محبوب کائنات نے فرمایا اچھا سن، اگر کوئی بندہ اپنے کسے بھائی ہو، کوئی بندہ کسے بھائی ناراض ہو، کھجور دے درمیان میں جڑے لکیر ہوندی ہے او دے وچوں اس طرح پھٹ کے او چھل دے کے بھی کسے کو راضی کر لوے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرما دے۔ یعنی مطلب یہ اگر اس کو کوئی زیادہ ہے نا کوئی چیز کہ او دے، اگر وہ غریب ہے او دے کو کچھ نہیں ہے، حضور نے مثال دی ہے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی ناراض ہوگا کہ وہ کھجور دے چھلے پاٹ پاٹ کے دتی ہے، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر غریب ہے جو دے کو مہیا ہے وہ دے کے بھی انہوں راضی کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضور دی بات کیا چادروں کے عرض کہتی ہیں ابا جی حضور نے اے فرمایا، آپ نے آنکھوں میں جوان سو جائے رو لگ، سیدہ نے عرض کی تھی آپ یا ابھی ابا حضور نے فرماؤ کہ حضور نے تو جنت کی بشارت دی، تسی رو رہے ہو، رون کی وجہ کی ہے توجہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے جو اجازت دسی کہ سیدہ گئیاں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا جے ایک بھائی نو راضی کرنے سے جنت لبدی ہے، جے کسی مسلمان بھائی نو راضی کرنے جنت لبدی ہے تے ناراض کرنے سے جنت بھی ایویں ہی لبے گی، ایویں جنت لبے گی۔ اگر کتے نو پانی پلان والا بندہ جنت ٹر جاتا ہے تے اللہ دی مخلوق جڑی اشرف المخلوقات ہے انسان ہے، او دی اگر خدمت کرو گے تے او دی خدمت وچ اللہ جنت کیوں نہیں عطا فرماوے گا۔ اگر عام بندے دا یہ عالم ہے تے محبوب کائنات کا فرمان بھی سن لو، آپ نے فرمایا کہ 100 درہم ایک اجنبی بندے کو میں دیوا تے ایک درہم کسے طالب علم کو دیوا تے میں 100 کی جڑا درہم دین دا اتنا مزہ نہیں ہوگا، اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا کسے طالب علم کو 10 طالب علم کو دین دا 1 روپیہ دین دا ثواب ہے، اور جتنا محمد عربی اس چیز میں خوش ہے اتنا 100 درہم دے کے بھی خوش نہیں، اور 1 درہم بچیاں دے کے مدرسے جانو کے اجر و ثواب زیادہ ہے۔ گل صرف دسی ہے، الحمدللہ چھوٹا جہا اعلان سماعت فرما لو تو اس کے بعد انشاءاللہ عید پڑھنے ہم جنہاں دوستاں کو باہر جگہ نہیں ملتی